پورا کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ تو شوکت ترین صاحب نے دونوں وزیر خزانہ سے کہا کہ آپ خط لکھیں کہ جناب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے، اور یہ خط کب لکھنے کو کہا؟ جب آئی ایم ایف کی آخری میٹنگ صرف 3 دن دور تھی۔ اس ساری گفتگو کا، اس مشاورت کا صرف ایک مقصد تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کی منظوری حاصل نہ کر سکے، اور یہ بات پنجاب کے وزیر خزانہ نے کی۔ شوکت ترین صاحب کی گفتگو جو سامنے آئی ہے، جس کی کوئی تردید ممکن نہیں ہے، پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ریاست پر کیا اثر پڑے گا۔ اس کے جواب میں جو کچھ شوکت ترین صاحب نے کہا وہ بھی سب نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ریاست کی پرواہ مت کریں، یہ دیکھیں کہ ہماری جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے چیئرمین کے خلاف کیا ہو رہا ہے، دہشت گردی کے پرچے بنے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ان سب کو چھوڑے، ریاست کو ایک طرف رہنے دیں، پاکستان کے عوام کو بے شک تباہ ہونے دیں، ہم نے تو اپنی سیاست بچانی ہے، اپنی جان بچانی ہے۔ یہ سوچ کار فرما ہے۔ جو کچھ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس نے کہا جی میں تو ساری انفارمیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کو لیک کر دیتا ہوں، میں تو آئی ایم ایف کے جو یہاں پر افسران ان کو جانتا ہوں ان کو سب باتیں بتا دوں گا۔ آپ اپنے ملک کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا مقصد تھا، جبکہ پورا ملک سیلاب سے متاثر ہے۔ آج تو ضرورت اس بات کی کہ سب اکٹھے ہوں، اس سیلاب کا اثر جو پاکستان کے عوام پر ہے اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن عمران خان کی سوچ صرف یہ رہی ہے کہ میں اپنی سیاست بچاؤں، میں سیاسی مقصد حاصل کروں، پاکستان کی معیشت بے شک تباہ ہو جائے۔ اور اس کا نمونہ 4 سال میں عمران خان نے پیش کیا۔ ایک چلتی ہوئی معیشت کو عمران خان نے تباہ کیا، اور وہ تباہ کاری ایسی ہے کہ اس کے اثرات کو زائل کرنے میں آپ کو کئی سال لگیں گے، بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ کچھ فیصلے حکومت نے کیے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر عمران خان کی سوچ ناکارہ تھی، عوام دشمن تھی، ملک دشمن تھی، تو کیا یہ لوگ جو اس ملک کے حساس ترین عہدوں پر رہے ہیں، حساس ترین عہدوں پر ہیں، 2 بڑے صوبوں کے وزیر خزانہ، ایک آدمی جس کا 30-35 سال کا تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے، جو اس کا ہر پہلو جانتا ہے، وہ ایک منظم سازش کے تحت ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک مقصد کہ پاکستان 29 تاریخ کو آئی ایم ایف پاکستان کے پروگرام کو ریجیکٹ کر دے۔ ایک نکاتی ایجنڈے پر ان افراد نے کام کرنے کی کوشش کی۔ یہ حقائق پاکستان کے عوام کی عدالت میں رکھنے ضروری ہیں۔ باقی جو اس کے قانونی پہلو ہیں، مجھے اس کا علم ضرور ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے پاکستان کے عوام کو اب کرنے ہیں کہ کیا وہ ایسے لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں جو پاکستان کے مشکل ترین وقت میں بھی پاکستان کی عوام کی کمر میں چھرا گھونپنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تباہ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے کھلم کھلا کہا کہ ملک کی پرواہ مت کریں، اپنی جماعت کو دیکھیں، اپنی جماعت کی قیادت کو دیکھیں۔ کیا میں حب الوطنی کا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو آدمی یہ کام کرے گا میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، پاکستان کے عوام کا دشمن سمجھتا ہوں، پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں۔ تو ان افراد کو آج اپنی وضاحت دینی پڑے گی، آج نہیں دیں گے تو کل دینی پڑے گی، پاکستان کے عوام کو دینی پڑے گی کہ آپ کیا سوچ لے کر یہ کام کرنے جا رہے تھے۔ خیبر پختونخوا نے تو خط بھی لکھ ڈالا
اور کوشش کی کہ کسی طرح یہ پروگرام منظور نہ ہو پائے، اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا خود کہا کہ میں تو سب انفارمیشن IMF کو پہنچا دیتا ہوں، یہ خط بھی پہنچا دوں گا۔ یہ کوئی غلطی سے یہ کام نہیں ہوا، یہ کوئی انجانے پن سے یہ کام نہیں ہوا، یہ ایک منظم سازش ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو آج پاکستان کے عوام کو اس کا جواب دینا پڑے گا، پاکستان کے عوام کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا، عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ جب ملک ڈوب رہا تھا تم پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے، تم پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ کیا یہ سوچ ہے جو ایک پاکستان کی عوامی لیڈر کی ہونی چاہیے؟ کیا یہ سوچ ہے جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گی؟ وہ معیشت جس کو تم نے خود تباہ کیا۔ تو آج یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے، کہ اس وقت جب ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا، اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے، جو بھی جھوٹی سچی باتیں آپ کرتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیں۔ سیاست کا وقت بہت وقت پڑا ہوا ہے، آج بات ملک کی ہونی چاہیے تھی۔ چلے اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو ملک کے خلاف سازش تو مت کریں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات عمران خان کو، شوکت ترین صاحب کو، پنجاب کے وزیر خزانہ کو، خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو دینے پڑیں گے۔ جناب یہ شیخ مزاری صاحبہ کا بیان پڑا تو وہ کہہ رہی تھی جرم یہ نہیں ہے کہ مثلا شوکت ترین صاحب نے کیا جرم یہ ہے کہ ان کی آڈیو ریکارڈ کی گئی۔ دونوں میں سے کون سا جرم بڑا ہے؟ دونوں جرائم کو عوام کے سامنے رکھ دیں، دونوں جرائم پہ پرچہ درج کر لیں۔ یہ اکنامک ٹیررزم کی واضح مثال ہے۔ ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ATA کی بات کرتے ہیں، تو یہ اکنامک ٹیررزم کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے کلیئر ایگزامپل ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت حساس ترین وقت پر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فرقان ویسے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ دونوں معاملات پہ پرچہ درج ہونا چاہیے، آڈیو ریکارڈنگ پہ بھی اور جو گفتگو کی گئی IMF پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے اس پر بھی۔ لیکن حکومت کے جتنے بھی اقدامات اب تک دیکھنے میں آئے ہیں، جو مختلف FIRs درج کی گئی ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف ملا اور ضمانتیں ہوئی ہیں، اس سے عام عمومی میسج یہی جا رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر مبنی مقدمات بنا رہی ہے۔ تو آج بھی عمران خان کی جو ہے وہ بیل کنفرم ہوئی ہے، تو ان کیسز کے اندراج سے آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے، میں یہاں سیاسی فائدے کی بات نہیں ہے، سیاسی نقصان کی بات نہیں ہے۔ عمران خان تو یہ سمجھتا ہے کہ معیشت تباہ کر کے مجھے سیاسی فائدہ ملے گا۔ میں کسی پرچوں کے حق میں نہیں ہوں، میں پرچوں کو پاکستان کے مسائل کا حل نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ٹیلی فون ریکارڈ کرنا جرم ہے تو پھر پاکستان کی معیشت تباہ کرنا اس سے کروڑوں گنا بڑا جرم ہے۔ تو پھر پرچے درج کر لیں جس کو شوق ہے۔ ہم نے کسی پر ہیروئن نہیں ڈالی، ہم نے کسی کو ثبوت کے جیلوں میں نہیں ڈالا، بغیر الزامات کے جیل میں نہیں ڈالا۔ جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں 18 مہینوں نے جیل کاٹی ہے بغیر کسی الزام کے۔ یہ اس ملک کی حقیقت رہی ہے، یہ عمران خان کی حقیقت ہے۔ یہاں پر بھی جعلی پرچے بن سکتے ہیں، جعلی پرچہ بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ تو ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، صرف عدالتوں سے گزارش یہ ہے کہ انصاف کا معیار برابر ہونا چاہیے۔ انصاف کے دورے معیار نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف کے لیے اور معیار نہیں ہو سکتا اور کسی اور کے لیے دوسرا معیار نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ماضی میں عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو دیکھ لیں، تو آج اگر کسی نے مبینہ طور پر وہی جرم کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے۔ میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج وقت الزامات کا نہیں ہے، آج وقت پرچے درج کرنے کا نہیں ہے،
آج وقت ایک دوسرے پر تہمت لگانے کا نہیں ہے، بہتان تراشی کا نہیں ہے. آج وقت ملک کے مسائل حل کرنے کا ہے اور ان کروڑوں عوام کے مسئلہ حل کرنے کا ہے جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سیلاب کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا اثر کیوں اتنا زیادہ ہوا. یہ بڑے خوفناک باتیں اس معاملے میں سامنے آئیں گی. ہم نے پہلے بھی یہ سیلاب دیکھے ہیں، آج کا سیلاب بھی دیکھا ہے. میرا خیال ہماری جو کمی رہی ہے کہ ہم نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم نے یہ سیلاب کیوں واقع ہوئے اور مستقبل میں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. نسیم صدیقی شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، میڈیا پہ بھی آتے ہیں، دوسرا روزانہ کانفرنسز بھی کرتے ہیں، اور لیکن عوام میں اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی. عوام ان چیزوں کو ہونے پہ تیار نہیں ہے. پاپولیرٹی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ پی ٹی ایم اور دوسری جماعتوں کی کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاپولیرٹی کا معیار الیکشن ہوتا ہے. جھوٹ بولنے سے آپ شاید وقتی پاپولیرٹی حاصل کر سکتے ہو. میں نے تو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، میں حقائق پہ بات کرتا ہوں، پاپولیرٹی کی بات نہیں ہے. سیاسی پاپولیرٹی کا معیار الیکشن میں ہوتا ہے. تو اگر پاکستان کے عوام کسی کو پسند کرنا چاہتے ہیں اپنا فیصلہ وہاں دے دیں گے. پنجاب کے ضمنی الیکشن میں جو رزلٹ آیا وہاں پہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں رزلٹ آیا، عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے. مستقبل کا فیصلہ بھی سر آنکھوں پر ہوگا، لیکن پاپولیرٹی آپ کو ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی. پاپولیرٹی آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتی. پاپولیرٹی آپ کو بہتان تراشی کی اجازت نہیں دیتی. پاپولیرٹی آپ کو ملک کا قانون توڑنے کی اجازت نہیں دیتی. جناب جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس پر بھی بڑا کریٹیسزم ہو رہا ہے کہ اب تو عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے بعد ریلیف کی بات ہو رہی تھی اور معیشت کی بحالی کی خبریں، تو عوام کو اس ساری صورتحال میں جب سیلاب سے ملک متاثر ہے تو یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ پٹرول کی قیمت جو بڑھتی ہے یہ عالمی منڈی کے مطابق بڑھتی ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم ترین ٹیکسیشن اس وقت پاکستان میں پیٹرولیم پر ہے. اس وقت جو قیمت تھی اس کو اس سے بہت زیادہ بڑھنا چاہیے تھا. عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اندر بھی بہت سی اونچ نیچ ہوئی ہے. جو پرانے کارگوز ہیں ان کا اثر بھی اس پر ہوتا ہے. اور جو اس وقت پریمیمز ہیں مارکیٹ کے اندر، آج اگر جو ہم تیل خریدتے ہیں اس کو پلیٹس کا ایک معیار ہوتا ہے اس پہ خریدتے ہیں. ڈیزل خاص طور پر جو ہے وہ برنٹ کے مقابلے میں جو تیل کی جو کروڈ آئل کی قیمت ہے اس سے بہت علیحدہ اس کی پرائسنگ ہو گئی ہے. تو اس وقت ایک انوکھی صورتحال ہے دنیا کی پیٹرولیم پرائسنگ پر. تو آپ ریجن میں بھی دیکھ لیں، ان سب معاملات کے باوجود آج بھی اس ریجن کے اندر پاکستان کی تیل کی قیمت سب سے کم ہے. کیسر صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو نہ ہی کوئی گرفتار کر سکتا ہے نہ ہی کوئی نائل کر سکتا ہے، اگر کوئی کرے گا تو ہم سامنے کھڑے ہیں. کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو جائیں جی. ٹھیک ہے جی.